یہ ہے شاہنواز احمد صوفی، رات پورہ عیدگاہ شری نگر کے رہنے والے ایک فائن آرٹ گریجویٹ، جنہوں نے سرکاری نوکری کے لالچ کو ٹھکرا کر چنا ہے اپنے فن کا راستہ۔ بچپن سے انہوں نے اپنے والد کی وراثت دیکھی، وہ تھا قالین اور کشمیری دستکاری کا کام، لیکن شاہنواز نے سوچا کیوں نہ اس وراثت کو نئی شکل دی جائے۔ آج یہ وہی کشمیری قالین بناتے ہیں جنہیں دیوار کی زینت سمجھا جائے۔ اپنے فنی نقطۂ نظر سے یہ روایت اور جدیدیت کے بیچ پل بنا رہے ہیں۔ مجھے کچھ الگ کرنا ہے، اگر اس انڈسٹری کو، اس کارپیٹ ویونگ کو ہمیں آگے لے جانا ہے۔ پہلے جب میں نے ویورز کا حال دیکھا، وہ بیچارہ ہر کوئی اس سے متاثر تھا کہ مجھے یہ اس میں اپنا جو اس کی فیملی تھی وہ اس پہ مشکل سے اس کا گزارا کرتے تھے۔ تو پھر میں نے کچھ کیلیگرافی میں فرسٹ جو سیٹ اپ میرا تھا وہ کیلیگرافی تھی، کیونکہ میں جو فائن آرٹس میں کنواس پہ ہم کیلیگرافی پینٹنگ کرتے، میں نے سوچا اگر اس میں کنورٹ کارپیٹ پہ کروں تو وہ ٹھیک رہے گا۔ نہیں دماغ میں کچھ میرے جو آئیڈیاز تھے وہ میرے اندر سے سٹک ہو گئی تھی۔ میں نے کہا چلو اس میں کچھ ٹرائی کروں تاکہ میں اس انڈسٹری کو اپلفٹ کروں۔ تو پھر میں نے کچھ کیلیگرافی میں چھوٹے سے سیمپلز بنائے جو ہمارے گلف کنٹریز میں بندے سیٹلڈ تھے، تو پھر میں نے اپنے ویورز کو دیا، تو پھر انہوں نے اچھی طریقے سے ان کو اچھی ویجز بھی دی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا، اس میں انٹرنیشنل لیول، نیشنل لیول بہت اچھا ریسپانس ملا۔ شاہنواز کی خاصیت ہے پشمینہ دھاگوں سے قالین کی بنائی، پر صرف بنائی نہیں، اس میں کیلیگرافی اور 3D ڈیزائن جڑتا ہے۔ ایک دم انوکھا کشمیری قالین، ان کے قالینوں پر نورانی آیتیں، اسلامی شاعری یا خوبصورت مغل پیٹرن اکیرے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے کی سنگل نوٹ بنائی ٹیکنیک کو پھر سے زندہ کرتے ہوئے یہ ہر قالین میں اپنی روح ڈالتے ہیں، اور نتیجہ ہے دیواروں پر چمکتے زندہ فن پارے۔ یہ صرف قالین نہیں، ثقافتی سرمایہ ہے، تاریخ کے تانے بانے کا حال سے جڑنا۔ آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نیٹ پہ بھی سرچ کرو گے، جس طریقے سے قرآنی آیات ہے وہ سیدھی طریقے سے لکھے ہوئے تھے، کار بجائے آیت الکرسی، چار کل، وہ تو آلریڈی آپ نے دیکھا ہو کس طریقے سے۔ مگر میں نے ایک نیا کنسیپٹ اس میں ایک فونٹ میں، جس طریقے سے ایک کیلیگرافی میں جس طریقے سے ہم ڈیزائن کر، میں نے اس میں ڈیزائن کنورٹ کیا۔ کیلیگرافی تو لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر جو اندر اس کی کیلیگرافی جو باڈی اس کی ہے اس کو میں نے ڈیزائن میں کرنا، میں نے ایک الگ شکل دی۔ ایک تو ویونگ میں، ایک تو ڈیزائن میں بھی اس میں کیلیگرافی بھی آ گئی، اور مزہ بھی، لوگ جب اس کے کچھ سیمپلز بھی الگ ایک پہچان بن گئی کیلیگرافی کی۔ اسی جنون اور محنت نے شاہنواز کو دلائی ہے کرٹکس کی ستائش، نہ صرف جموں کشمیر میں بلکہ کھاڑی ملکوں میں بھی۔ ان کے بنائے منیچر کیلیگرافی وال ہینگنگ قالینوں میں اکثر مسلم فن کی جھلک نظر آتی ہے، اور کچھ قالینوں پر کھاڑی ملکوں کے حکمرانوں کی شریک کلی سجاوٹ بھی۔ انہوں نے پہلی بار کشمیری پشمینہ قالین کو دیوار کی زینت بنایا ہے، جس کے لیے کسٹمرز کا رسپانس بھی بہت اچھا مل رہا ہے۔ اب شاہنواز خواب، بڑے موقع اور بڑے بازار دیکھ رہے ہیں، جہاں کشمیر کی اس دستکاری کو نئے مقام حاصل ہوں۔ اب ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ جب تک کہ انٹرنیشنل نیشنل لیول پر ہم دیکھے جائے کہ لوگوں کو پسند کیا ہے۔ اگر ہم وہی پرانا کرافٹ جس طریقے سے ہم اسی طریقے سے، اگر آپ اپنے روم کے لیے کوئی بھی چیز باہر جانے تو آپ کہو کہ نیا کیا ہے، آپ وہ اپنے معمولی چیز بھی لانا ہوگا تو ہم یہی فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ آج نیا کیا ہے، تو وہ کوشش کریں گے ہمیں وہ لانا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری یہ سند ہے، ہماری یہ جو کرافٹ ہے، ہمیں اس طریقے سے اس کو چلانا ہے جو دنیا میں چلتا ہے۔ اگر ہم اسی جو پرانے ہمارے یہاں ڈیزائن ہوا کرتے تھے، ٹریڈیشنل ڈیزائنز، ان کو اب چھوڑنا ہے۔ ہمیں ہر کسی کنٹری کو اسٹڈی کرنا ہے، وہاں کو لوگ پسند کیا کرتے ہیں، ان کی انٹیریئر ڈیزائننگ کیا ہے، اسی پہ میں نے خاص طور پر اسی پہ فوکس کیا ہے۔ پشمینہ اور کشمیری کارپیٹس کو اب ملا ہے سرکاری تحفظ۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی IICT شری نگر اور ہینڈی کرافٹ محکمے کی مہم نے کرائی ہے جغرافیکل انڈیکیشن رجسٹری کے تحت GI ٹیگنگ۔ اس سے اصلی کشمیری دستکاری کو نقلی سامان سے بچانے میں مدد ملی ہے۔ شاہنواز جیسے نوجوان آرٹسٹ ہی ہیں جو اس وراثت کو بچا کر نئی شکل، نئے انداز میں دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ ان کا فن صرف خوبصورتی نہیں، بھروسہ ہے کہ کشمیر کی دستکاری پھر سے اونچائیوں کو چھوئے گی۔